بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں پارے کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے متعلق بتلایا اور امت کو بتلایا۔ یہودی شروع دن سے ہی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت میں پیش تھے، متشدد تھے، سخت تھے۔ کوئی موقع ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جانے نہیں دیتے تھے۔ ان کی نسبت عیسائی، نصارہ یہ مسلمانوں سے دشمنی میں کچھ کم تھے۔ لیکن یہودیوں میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو بہتر تھے، اور اسی طرح سے نصارہ میں بھی کئی سارے ایسے لوگ تھے جو بہت اچھے تھے۔ تو یہودیوں میں اللہ رب العزت نے کئی سارے لوگوں کو اسلام کی توفیق بخشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے۔ اسی طرح سے عیسائیوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو رب ذوالجلال نے اسلام لانے کی توفیق بخشی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دین کی دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو یہ چیز مشرکین کے لیے سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان پر بے پناہ تشدد، سختی، بربریت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست رب ذوالجلال آپ کو تسلی دے رہے ہیں، آپ کو اطمینان دلا رہے ہیں، آپ کو حوصلہ دلا رہے ہیں۔ بار بار اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ جو سلسلہ یہ لوگ آپ کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے ان سب کو ان کی قوموں نے اسی طرح سے جھٹلایا، انہیں پریشان کیا، ان پر سختیاں کی۔ تو ان تمام نبیوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ تو لہذا اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور براہ راست اللہ سے تعلق ہے، تو جس قدر حوصلہ، ہمت، صبر، بردباری، برداشت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس کا عشر عشیر بھی، ہزارواں حصہ بھی امت میں نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حوصلے سے، صبر سے چل رہے ہیں، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے
کہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے اس دین کو، جس دین کی اشاعت کے لیے مجھے بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رب ذوالجلال نے بالآخر اس دین کو غالب فرمانا ہے۔ جب اس کو غالب فرمانے ہیں تو اللہ نے مجھے بھی باقی رکھنا ہے، میرے دین کو بھی باقی رکھنا ہے، اس دین کے پیروکار ماننے والوں کو بھی باقی رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت حوصلے میں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو انسان ہیں، پریشان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ بھی ایسا کریں، جب تک رب ذوالجلال ہمیں قوت، طاقت اور غلبہ نہیں دے دیتے، اس وقت تک آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر جائیں، دوسری جگہ چلے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، دیانتدار آدمی ہے، اور امید ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے گا، آپ کو پریشان نہ کرے گا، نہ کسی اور کو کرنے دے گا، تو آپ وہاں چلے جائیں۔ تو ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 لوگ، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ، یہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، تو 11 لوگ وہاں ہجرت کر گئے، حبشہ میں چلے گئے نجاشی کے پاس۔ یہ اہل کتاب تھا، عیسائی تھا، اور معتدل مزاج تھا، طبیعت میں سختی نہیں تھی، تشدد نہیں تھا، تعصب نہیں تھا۔ تو جب یہ 11 لوگ گئے تو اس نے خوش آمدید کہا اور بڑے اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا، ان کو ٹھہرایا اور ان سے کہا آپ اطمینان سے رہیں، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ان حضرات نے وہاں پہنچنے کے بعد جو ان کے ساتھ معاملات پیش آئے کہ اس نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ پیچھے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع دی، خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے بڑی مہربانی فرمائی، اس نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو بھی اجازت دے دی، فرمایا کہ آپ بھی چلے جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ 82 لوگ عورتوں کے علاوہ دوبارہ یہ ہجرت کر کے وہاں حبشہ میں پہنچے۔ جب نجاشی کو پتہ چلا تو اس نے ان کا بھی استقبال کیا، خوش آمدید کہا، بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آیا اور ان کو اپنے ملک میں جگہ دی، ٹھہرنے کا موقع دیا اور کہا کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ تو یہ بات جو مشرکین مکہ تھے انہیں یہ بات ناگوار گزری کہ یہ لوگ، ہم تو فکر مند تھے کہ ان کا مشن اور موقف جو ہے وہ پھلنے پھولنے نہ پائے، یہ یہیں مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، دب جائیں۔ یہ تو ہمارے چنگل اور ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے دوسرے شہروں میں پہنچ گئے، اب یہ وہاں جا کر کے اپنے آپ کو مستحکم کریں گے اور اپنا مشن دوسروں کے سامنے رکھیں گے، تو یہ اسلام کا جو سلسلہ ہے یہ تو محدود نہیں رہے گا بلکہ لامحدود ہو کر کے پھیلنا شروع کر دے گا۔ اور پھر یہ دوسری حکومتوں کو اگر انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کو دعوت دے کر کے انہیں اپنے قریب کر لیا تو یہ تو کل کلا ہمیں کچل دیں گے۔ تو یہ بات مشرکین کو بڑی ناگوار گزری۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا سلسلہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں کو وہاں سے نکلوائیں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ شر پسند ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ لڑائی فساد جھگڑے کرواتے ہیں،
تو لہذا آپ انہیں اپنے ملک سے نکالیے۔ تو کہا کہ اس کا طریقہ یہ کیا جائے کہ ہم یہاں مشرکین کا ایک وقت شاہ حبشہ سے ملے، نجاشی سے ملے، اور اس کے لیے خصوصی طور پر ہدایے تحائف لے کر کے جائیں اور انہیں پہلے تحائف اور ہدیے پیش کریں، پھر اس کے بعد انہیں کہیں کہ دیکھیں ہمارے اور آپ کے پرانے تعلقات ہیں اور ہم حرم کے مجاور ہیں، حرم کے متولی ہیں اور ہم حرم کے پاسبان ہیں، آنے والے حج اور عمرہ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو لہذا ہم آپ کے پاس خیر خواہی کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آ کر کے ٹھہر گئے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، آپ انہیں یہاں سے نکالیے۔ چنانچہ اس پلان کے تحت، پروگرام کے تحت، یہ مشرکین کا وفد حبشہ میں گیا، نجاشی سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ یہ لوگ پہلے تو ہدیے دیے، پھر اس کے بعد کہا کہ ہم اس طرح سے آئے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں آپ نے ٹھکانہ دیے ہے، آپ نے تو ان پر احسان کیا ہوا ہے کہ انہیں اپنا ملک دیے ہے، یہاں کی شہریت دی ہے، ٹھہرنا دیے ہے، سکون دیے ہے، یہ لوگ تو فسادی ہیں، کل کلا آپ کے ملک میں فساد برپا کر دیں گے۔ نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو نجاشی نے کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کی بات سن کر کے فوراً کوئی ان کے خلاف اقدام کر دیتا، بلکہ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے پاس رکیں، میں ابھی بلواتا ہوں۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنا جو تم میں بڑا ہو، سربراہ ہو، تمہارا ذمہ دار ہو، اس کو ذرا بھیجیے۔ تو مسلمانوں میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی تھے، یہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر کے نجاشی کے پاس گئے۔ تو نجاشی نے بتلایا کہ یہ مشرکین آئے ہیں اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے لوگ ہیں، تو آپ بتلائیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، انہوں نے بیان کیا، تقریر کی۔ تقریر کیا کی؟ قرآن کی آیات پیش کی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات، اپنے حالات، ہم کیا تھے، ہمارا رہن سہن کیا تھا، ہماری زندگی کیسے گزر رہی تھی، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہمارے شب و روز کیسے بدل گئے، ہم حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے، رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں نبی بنا کر کے بھیجا، آپ نے ہمیں انسانیت کے سب میں لا کھڑا کیا، ہم پہلے یہ تھے اب ہم یہ ہیں۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا نقشہ کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، آپ کی خدمات بیان کی، اسلام کا تعارف کروایا، تو نجاشی نے مشرکین کے تحائف ان کے منہ پہ مارے، کہا یہ لو اپنے تحائف، نکل جاؤ یہاں سے، یہ لوگ یہیں رہیں گے، عزت اور تکریم کے ساتھ رہیں گے، ان کو ہم یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ خیر، یہ مشرکین رسوا ہو کر کے واپس آ گئے اور ادھر وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے اب مدینہ تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اسلامی سلطنت قائم ہوئی، حکومت قائم ہوئی، اور مسلمان دن بدن عروج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو تھے مسلمان حبشہ میں ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو سکون دیے ہے، اطمینان دیے ہے، مضبوط کر دیے ہے، لہذا اب ہم بھی یہاں سے مدینہ پہنچتے ہیں مسلمانوں کے پاس۔ تو یہ لوگ نجاشی کی اجازت سے یہاں سے مدینہ کا ارادہ کر کے سارے کے سارے واپس آنے کے لیے انہوں نے نجاشی سے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے ہمیں ٹھکانہ دیا،
اب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیں۔ اس نے کہا بڑے شوق سے آپ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو نجاشی نے جب یہ مسلمان جا رہے تھے تو اس نے 70 آدمی اپنے 70 علماء اور بڑے بڑے زعماء سمجھدار دانا لوگ اپنے ان کے ساتھ کیے اور کہا کہ جاؤ آپ بھی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے آؤ، ملاقات کر کے آؤ۔ ابھی تک یہ نجاشی مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلام کا تعارف تو اس کے سامنے آ گیا تھا، مسلمان کیا ہیں اسلام کیا ہے وہ اس دیکھ چکا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اپنے یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بھیجے اور یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین کی تلاوت سنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف پڑھ کے ان کو سنائی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ بس پھر کیا تھا، یہ اللہ کا قرآن سنتے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں بہتی جا رہی، آنکھیں بہ رہی تھی، دل رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے نبی پر ایمان لے آئے، اے اللہ تو ہماری طرف سے گواہ بن جا کہ آج کے بعد ہم نے آپ کے نبی کو سچا نبی تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت مکمل کی، ان کی طرف دیکھا تو سب کے چہرے آنسوؤں سے تر ہو رہے تھے اور سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا ہم سب آپ پر اسلام لائے، ہمیں کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مسلمان کیا۔ یہ وہاں گئے، جب وہاں گئے تو انہوں نے جا کر کے نجاشی کو بتلایا کہ اس طرح سے معاملہ پیش آیا۔ تو اللہ کا کرنا جب انہوں نے بتلایا تو نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ، نجاشی نے اپنے بیٹے کے ساتھ خط دیا اور ایک دوسرا وفد بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں۔ جب یہ دوسرا وفد گیا تو اللہ کا کرنا راستے میں کشتی میں، جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی ڈوب گئی، یہ لوگ راستے میں ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے۔ تو گویا نجاشی کو اللہ پاک نے اعتدال کی وجہ سے، طبیعت میں اعتدال تھا، تعصب نہیں تھا، اسلام دشمنی طبیعت میں نہیں تھی، رب ذوالجلال نے اس برکت سے انہیں اسلام عطا فرمایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ واحد صحابی ہیں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا غیبانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ اعزاز صرف انہیں حاصل ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھایا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں عام انسانوں کے لیے تو غیبانہ تھا، لیکن حقیقت میں رب ذوالجلال نے آپ کے سامنے سے روئے زمین کے پردے ہٹا دیے تھے، نجاشی کی میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ عام مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے یہ غیبانہ ہے، در حقیقت غیبانہ نہیں تھا، نجاشی سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کی ایک مذمت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جس چیز کو چاہتے حلال کر لیتے، جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے، جون سا مسئلہ چاہتے اس کو تبدیل کر دیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اے ایمان والو جو ایمان والا ہے
اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے اور حرام کردہ چیزوں کو اپنی مطلب اور منشا کے لیے حلال کرے۔ تو علماء نے لکھا اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی حلال چیز کو حرام سمجھتا ہے عقیدتاً، عقیدے کے اعتبار سے کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، میں اس کو حلال ماننے کے لیے تسلیم نہیں، تو علماء نے لکھا ہے ایسا انسان کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مثلا دودھ کو اللہ نے حلال کیا ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دودھ کو حلال نہیں سمجھتا، میں دودھ کو حرام سمجھتا ہوں، تو ایسا انسان یہ کہنے کے بعد اسلام میں نہیں رہتا۔ یا مثلا یوں سمجھیں شراب کو اللہ پاک نے حرام کیے ہے، کوئی انسان یہ کہے کہ میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، حلال سمجھتا ہوں، یہ حلال ہے، حلال ہونی چاہیے، حلال ہے، اس میں بڑے نفع کی چیزیں ہیں، تو ایسا انسان بھی اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس طرح سے کسی حلال چیز کو حرام سمجھنا، یہ تو انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی حلال چیز کے بارے میں قسم کھا لینا، سمجھتا تو اس کو حلال ہے لیکن قسم یہ کھا لیتے ہیں کہ میں اس کو کبھی کھاؤں گا نہیں، کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ مثلا ایک آدمی دودھ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ دودھ ہے تو حلال، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی دودھ نہیں پیوں گا، تو علماء نے لکھا کہ ایسا انسان کافر تو نہیں، گناہگار ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ نے اس کے لیے حلال طیب پاکیزہ کی ہے اس کو قسم کھا کر کے اپنے اوپر حرام کر رہا ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ کر قسم کا کفارہ دے دے اور اس چیز کا استعمال کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی انسان نہ قسم کھاتا ہے نہ عقیدتاً کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کہتا ہے، بلکہ عملاً کوئی چیز کھانے میں اس کو رغبت نہیں ہے۔ مثلا سبزیاں ہیں، پھل ہیں، بعض سبزیاں شوق سے آدمی کھا لیتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کھانے میں انسان کو رغبت نہیں ہوتی، یعنی عملاً اس کو نہیں کھاتا، نہ زبان سے اس کے بارے میں قسم کھا رہا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، اور نہ اس کو غلط سمجھ رہا ہے، ناجائز سمجھ رہا ہے، بس عملاً اس کو نہیں کھا رہا۔ یا طبی طور پر بیماری کے لیے ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں فلاں چیزیں آپ کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، تو ان چیزوں سے وہ اجتناب کر رہا ہے، تو ایسا آدمی نہ گناہگار ہے اور نہ اس کے ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسم کے بارے میں فرمایا کہ قسم کی 3 صورتیں ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ قسم کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی کام ہو گزرا اس پر جھوٹی قسم کھانا۔ مثلا ایک آدمی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور وہ قسم کھا کر کے، کسی نے اسے پوچھا ہاں بھی مغرب کی نماز پڑھی تھی، قسم کھا گیا کہ ہاں میں نے مغرب کی نماز پڑھی تھی، جبکہ پڑھی نہیں تھی۔ تو ایسی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں، یعنی وہ قسم، غموس کے معنی ڈبو دینے والی، یعنی ایسی قسم جس نے اس کو گناہ میں ڈبو دیا۔ یہ صحیح نہیں، اس پر گناہگار تو ہوگا لیکن کفارہ نہیں۔ اور ایک ہے یمین لغو۔ یمین لغو کے معنی یہ ہیں کہ گزشتہ کسی کام کو سچا سمجھتے ہیں۔ مثلا کسی نے اس کو پوچھا کہ بھئی فلاں آدمی کو آپ نے دیکھا یا فلاں آدمی گھر پر تھا، تو اس نے کہا ہاں میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں وہ گھر پر تھا، اور اس کو یقین بھی تھا کہ واقعتاً وہ گھر پر ہے، اس کو یہ اندیشہ نہیں کہ وہ گھر پر نہیں، اس کو یقین ہے، لیکن بعد میں جب پتا چلا اس نے اس بنیاد پر کہہ دیا کہ اکثر و بیشتر وہ اس وقت گھر میں ہوتا ہے، اس نے کہا ہاں گھر پر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ گھر پر نہیں تھا، اس نے غلطی کے ساتھ یہ قسم کھا لی ہے، یعنی غلطی کے ساتھ اس نے ایسا کہہ دیا ہے، تو ایسی قسم پر اللہ کی طرف سے گناہ بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے۔
ایک ہے اسی کی دوسری صورت کہ آدمی قسم کھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن باتوں باتوں میں زبان سے کسی بات پر اس سے قسم نکل گئی، دل ارادہ قسم کھانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، قسم نہیں کھانا چاہ رہا تھا، لیکن زبان سے قسمیہ الفاظ نکل گئے، باللہ واللہ، اللہ کی قسم یا قسم سے، تو ایسی صورت میں بھی گناہگار نہیں ہے۔ اور ایک صورت ہے یمین منعقدہ، کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھانا، تو ایسی صورت میں اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اگر وہ اس کام کو کر لیتے ہیں، قسم کو توڑتے ہیں، تو توڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، لیکن بعض صورتوں میں گناہگار نہیں ہوتا اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ قسم توڑ دے۔ ایسی صورت میں قسم توڑنے پر کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 آدمیوں کو صبح و شام کھانا کھلائے، 2 ٹائم کا کھانا کھلائے 10 آدمیوں کو، یا 20 آدمیوں کو ایک وقت میں کھلا دے، یا 10 آدمیوں کو کپڑا پہنائے، ایسا کپڑا ہو جس سے ان کا سطر ڈھک جائے، یعنی چادر لنگی جس کو ہم کہتے ہیں، ایسا کپڑا دے دے 10 آدمیوں کو، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن پیدر پہ روزے رکھے۔ یہ جان بوجھ کر قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان میں ایک شراب ہے۔ فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی گندی چیزوں میں سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے تو شراب پینے سے اس کی عقل قائم نہیں رہتی، جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو کئی گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو پھر سب سے بڑی بات کہ جب رب ذوالجلال نے منع فرما دیا کہ شراب نہیں پینی، تو اب 1000 اس میں منافع نظر آئیں تو پھر تو حکم یہی ہے کہ نہیں پینی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جب یہ آیتیں اتری تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ میں شراب یوں گلیوں میں بہ رہی تھی جیسے ہمارے ہاں گلیوں میں گٹر کا پانی بہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب سے منع نہیں فرمایا، فرمایا ان برتنوں کو بھی توڑ ڈالو جن برتنوں میں شراب پیا کرتے تھے یا جن برتنوں میں شراب بنایا کرتے تھے، تاکہ تمہیں اس سے سخت قسم کی نفرت ہو جائے، آئندہ کبھی بھول کر بھی اس کا تصور نہ آئے جائے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ شراب کتنی بری چیز ہے۔ اور پھر جوے سے منع فرمایا کہ جوا یہ جائز نہیں ہے، خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے قرآن اندازی کی ایسی صورت جو جوے کی صورت ہو وہ ناجائز ہے۔ ایک قرآن اندازی کی جائز صورت ہے، مثلا جائز صورت کیا ہے؟ ایک پلاٹ ہے، اس میں 3 آدمی حصے دار ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اس میں 3 آدمی حصے دار ہیں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا دل چاہے آپ وہ لے لیں، وہ کہتا ہے جو آپ کا دل چاہے آپ وہ لے لیں، دوسرا میں لے لوں گا، یعنی دل سے ہر ایک دوسرے کے لیے ایثار و ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے کہ جو مجھے دے دیں گے مجھے منظور ہے، آپ یہ لے لیں، وہ کہتا ہے آپ یہ لے لیں۔ ایسی صورت میں انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کون سا حصہ کس کو ملے، انہوں نے قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کرنے کے بعد ایک کے نام میں آیا کہ یہ اس کو ملے گا، دوسرا اس کو، یہ قرآن اندازی صحیح ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو عرب میں جو قرآن اندازی کی صورت تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ کبھی کبھی مستی میں کہتے بھی آج تو اونٹ کھائیں گے، ہم تو مرغی کھاتے ہیں وہ اونٹ کھاتے ہیں،
کہا آج تو اونٹ کھائیں گے، بکرا کھائیں گے، دمبا کھائیں گے، گائے کھائیں گے، چند لوگ مل کے کھائیں گے۔ اب اس میں 10 لوگ مل گئے کہ بھئی آج ہم یہ جانور کھائیں گے، اور انہوں نے 10 نے کہا کہ بھئی یہ اونٹ جو ہے یہ آئے گا مثلا 50,000 کا آئے گا، اور ہم 10 لوگ ہیں، تو لہذا 5-5 ہزار سب دیں۔ اب سب نے 5-5 ہزار دے دیا، تو ضابطے میں تو اس کا گوشت سب کو برابر برابر ملنا چاہیے، لیکن یہ لوگ یہ کرتے کہ ایسے موقع پر جب اس کی تقسیم کا موقع آتا تو جو بیت اللہ کا مجاور ہوتا، خادم ہوتا، اس کے پاس ایک تھیلا ہوتا جس میں تیر رکھے ہوتے، تیر، اس کے پاس جاتے اور جا کر کے کہتے کہ بھئی یہ ہم نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کے گوشت کی تقسیم آپ ہمارے درمیان کریں اور اس قرآن اندازی سے کریں۔ وہ کیا کرتا کہ وہ کسی ایک کے نام کا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر 5ویں کے نام کا تیر نکالتا۔ اب مثلا اس نے کہا کہ بھی پہلے کے نام کا میں تیر نکالنے لگا ہوں، اس نے تیر نکالا، اس پہ لکھا ہوا تھا لا، کہ اس کو کچھ نہ ملے، وہ ہاتھ ہی ملتا رہتا، پیسے برابر کے دیے، مل کچھ بھی نہیں رہا۔ اب وہ مان بھی لیتا کہ ہاں بھئی جب نکل آیا تیر کہ مجھے کچھ نہیں ملنا تو نہیں ملنا۔ دوسرے کا قرآن نکالا، اس کے بارے میں لکھا ہے واحد، کہ اس کو 1 مل جائے، اس کو 1 مل جاتا۔ تیسرے کا نکالا، اس کے بارے میں آگے کہ اثنین، اس کو 2 ملے، اس کو 2 مل جاتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ قرآن اندازی کا یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی جوے کی ایک صورت ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگیوں میں سے ایک غلاظت ہے۔ ایمان والے جو ہیں وہ ایسی تمام چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی مجلس ذکر ہوگی اختصاص سے، کل سے پھر انشاءاللہ تعالی باقاعدہ سے پورے پارے کی انشاءاللہ تعالی تفصیل ہوگی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی کلام پاک محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما۔ اے اللہ، اسے بے حد قبول فرما، اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس کلام پاک کا اجر اور ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، ازواج مطہرات، اہل بیت، خلفائے راشدین 10 مبشرہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارواح کو پہنچا۔ یا اللہ پاک، بالخصوص اس کا ثواب حضرت اقدس پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، صوفی جمیل احمد صاحب اور صوفی ارشد علی صاحب ہمارے مولانا، دیگر تمام اکابرین امت، پوری امت مسلمہ اعزہ اقربا، یا اللہ پاک حسب مراتب سب کی ارواح کو اس کلام پاک کا اجر اور ثواب پہنچا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبور کو نور اور رحمت سے منور فرما۔ اے اللہ، اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما، ہر گھڑی ہر آن بس اپنی ہی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله الله جل شانه الله جل شانه الله جل شانه اللہ 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 ہو 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 ہو
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على